جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ اگر وہ چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا، اب اس کی جو 3 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، تو سب سے پہلے وہ جو پہلی رکعت اس کی جو رہ گئی تھی ثنا کے ساتھ، جو رکعت پہلی ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ پہلی ادا کرے گا، پھر دوسری کرے گا، پھر تیسری کرے گا۔ دوران نماز اگر موبائل فون بج جائے تو اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ پہلے کثیر سے یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نماز کے اندر ایسا عمل کرتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والا فوراً یہ اندازہ لگا لے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، کہ آپ کا موبائل بجتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے آپ موبائل کو نکال کے اس کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے عمل کثیر کیا، ایسے کام کیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے عمل کثیر کے اندر، نماز کا کوئی ایک رکن ہے، آپ قیام کی حالت میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کا میزبان حافظ محمود اقبال بمبر تیز نیوز کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جی علامہ مولانا حضرت اویس رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیر عافیت؟ اللہ کا شکر ہے جناب، آپ سے پہلے تو یہ بتائیں مولانا صاحب کہ رمضان کے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، اللہ کا بڑا کرم ہے ماشاءاللہ، موسم بھی بہت اچھا ہے ٹھیک، اور روزہ رکھنے میں بھی کوئی اس طرح کی پریشانی اور دقت نہیں ہے، بس اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں کہ جی بڑا اہم موضوع ہے، نماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اصل میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے معاملات پہ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آج ہم مولانا صاحب سے نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم نماز میں کون سی غلطیاں کرتے ہیں، ہماری نماز کیسے درست ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جی، آپ نے ہمیں وقت دیا رمضان روزہ رکھ کے اس حالت میں۔ یہ فرمائیے گا کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحب قرآن پاک میں جہاں پر اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا، وہاں پر صلی کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی کہ نماز کو قائم کرنے کا جہاں پہ یہ حکم دیا گیا وہاں پر نماز پڑھنے کا بھی کہا گیا۔ ٹھیک، تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ جو لفظ اقامت ہے، یہ ضروری نہیں کہ صرف نماز کے لیے استعمال ہوا ہے، دیگر ایسے امور ہیں قرآن پاک میں جہاں پہ اقامت کا لفظ آیا ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا جو ہمیں بتایا گیا وہ اس لیے کہ جو نماز ہے یہ اس پہ بندہ پابندی کے ساتھ اس کو نماز کو اپنے کامل طریقے سے نماز کو قائم کرے۔ جو نماز کے فرائض ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، بندہ ان کو دیکھ کر مکمل طریقے کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرے، اہتمام اس کا اچھے طریقے سے جب بندہ نماز کا کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ نماز کو قائم کرنا۔ اب اسی طرح فقہاء کرام نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی مستحب وقت میں نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی اقامت میں آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ، اس میں فرق کیا، اور کون کون سی نمازوں میں موقدہ سنتیں ہیں اور کون سی نمازوں میں جو غیر موقدہ ہیں؟ اس پہ اگر ہم دیکھیں جو عصر کی نماز ہے اور جو عشاء کی نماز ہیں، عصر کی جو فرائض ہیں 4، ان سے پہلے جو 4 سنتے ہیں یہ غیر موقدہ ہیں، اور جو عشاء کے جو 4 فرائض ہیں ان سے پہلے جو ہم 4 سنتے ادا کرتے ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ 8 سنتے ہیں جو یہ غیر موقدہ ہیں۔ اس کے علاوہ عشاء کی اور عصر کی، اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ساری موقدہ ہیں جو غیر موقدہ ہوتی ہیں۔ جب پہلی رکعت ادا کرتے ہیں اس میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، اور جب تیسری رکعت آپ ادا کریں گے اس کے اندر بھی آپ ثنا پڑھیں گے، اور تشہد کے بعد آپ درود پاک اور دعا کو بھی ساتھ ملائیں گے، پھر آپ جا کے تیسری اور چوتھی کو آپ ادا کریں گے۔ اب جو سنت موقدہ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب پہلی میں ثنا پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں آپ ثنا نہیں ادا کرتے، اور تشہد کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح اپنی نماز باقیہ جو ادا کرتے ہیں۔ آج کل تو ایک رواج بن گیا، ہم لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنے سر ننگے ڈھانپتے نہیں ہیں، سر کوئی اہتمام نہیں کرتے، جیسے تھے بس اللہ اکبر کر دیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ سب نماز کے اندر سر کو ڈھانپ لینا یا ٹوپی پہن کے نماز ادا کرنا یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، یہ نماز کے آداب میں سے ہیں کہ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں
تو آپ کوشش کریں اپنے رب کے حضور جب آپ نے پیش ہونا ہے، آپ بڑے ادب کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ سر کو ڈھانپ کر ٹوپی پہن کر آپ نماز کو ادا کریں۔ تو اس میں اگر بندہ کوئی بغیر ٹوپی کے کوئی نماز ادا کرتا ہے، ننگے سر نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی ماشاء اللہ۔ صرف وہی ہے کہ با ادب با مراد۔ جی مولانا صاحب، جو فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ آپ سر جو فرض ہے، اگر کوئی بندہ فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیدھا پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا، اور اگر کوئی بندہ واجب کو چھوڑتا ہے لگاتار، اگر وہ اس کو واجب کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جو فرض ہوتا ہے یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ اب جو بندہ فرض کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی بندہ واجب کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب، دوران نماز آج کل ہماری جیبوں میں موبائل ہوتے ہیں، یاد نہیں رہتا جی کہ ہم موبائل آف کر لیں یا بیل آف کر لیں۔ دوران نماز اگر موبائل فون بج جائے تو اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عمل قلیل ہوتا ہے، ایک عمل کثیر ہوتا ہے۔ نماز کے اندر اگر عمل قلیل پایا گیا تو آپ کی نماز ہے وہ برقرار رہے گی، اگر نماز کے اندر عمل کثیر پایا گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ عمل قلیل کی مثال یہ لے لیجئے کہ اگر آپ کا دوران نماز موبائل بجتا ہے تو آپ اس موبائل کو اپنے ایک ہاتھ سے یوں آپ اس کو بٹن کو بند کر سکتے ہیں، تو یہ عمل قلیل ہوگا، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ عمل کثیر سے یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نماز کے اندر ایسا عمل کرتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والا فوراً یہ اندازہ لگا لے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، کہ آپ کا موبائل بجتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے آپ موبائل کو نکال کے اس کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے عمل کثیر کیا، ایسے کام کیا، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اب اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے عمل کثیر کے اندر، نماز کا کوئی ایک رکن ہے، آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اگر آپ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے حرکت دیتے ہیں، اپنے ایک دفعہ یہاں پہ خارج کرتے ہیں، پھر یہاں پہ لے جاتے ہیں، ہاتھ کو پھر سر پہ لے جاتے ہیں، اگر آپ نے اپنے بازو کو 3 مرتبہ حرکت دی، یہ عمل کثیر پایا گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ویسا دوران نماز اگر بندہ کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ صاحب نماز کے اندر اگر مثال کے طور پہ ایک جماعت کے بندہ جماعت کے اندر ہے، پہلی صف میں ہے، تو وضو اگر اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بندہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، صفیں چیرتا وہ کیسے میں پیچھے جاؤں، تو اب جو شرعی طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ دائیں طرف چلے جائیں یا بائیں طرف چلے جائیں، اور دیوار کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ اپنے ناک کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیں، اور جان بوجھ کر اگر بندہ بے وضو وہاں پہ کھڑا رہے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ صاحب جماعت بعض دفعہ بندے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ اگر تو ایک بندہ نماز میں آیا تیسری رکعت میں امام کے ساتھ اگر وہ شامل ہوا ہے تو وہ جو اس کی پہلی رکعت دوسری جو رہ گئی اس کا پہلی ثنا کے ساتھ شروع کرے گا، پھر دوسری رکعت وہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ ادا کرے گا۔ اب اگر وہ چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، اب اس کی جو 3 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں تو سب سے پہلے وہ جو پہلی رکعت اس کی جو رہ گئی تھی ثنا کے ساتھ جو رکعت پہلی ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ پہلی ادا کرے گا، پھر دوسری کرے گا، پھر تیسری کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ بس صاحب نماز وتر میں ایک ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں جو تیسری رکعت میں ہے، اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اول تو دعائے قنوت لازماً ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اس پہ کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، جب ہم کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گی۔ تو اگر پھر بھی اگر کسی بندے کو یاد نہیں ہوتی یا کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ نماز کے اندر جب دعائے قنوت کی جگہ وہ 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، جب 3 مرتبہ یہ ادا کرے گا الفاظ تو اس کی جو دعائے قنوت ہے لیکن افضل یہ ہے کہ دعائے قنوت کو ہاں وہ آنی چاہیے۔ ویسے نماز میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، اس میں بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ لگے کہ نماز کے اندر بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو بائیں طرف اپنے 3 مرتبہ تھو تھو کرو، تو پھر آپ نماز کو ادا کریں۔ اب ایک اور چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں نماز کے اندر، بہت زیادہ عوام اس سے پریشان رہتی ہے کہ نماز شروع کرتے ہیں تو خیالات میں اپنے جناب کبھی کوئی دکان پہ پہنچ گیا، کبھی کوئی اپنے بزنس پہ ہے، کبھی کوئی گھر پہ پہنچ گیا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ خشوع حضور نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے، پہلے جو میں نے طریقہ یہ بتایا آپ کو،
اس کے علاوہ جو نماز کا ترجمہ ہے یہ ہمیں آنا چاہیے، جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ آنا چاہیے، اور جو قرآن پاک کی جو مختصر صورتیں ہیں، آخری صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہمیں آتی ہوں گی تو جب ہمارا ذہن اسی طرف فوکس ہوگا تو انشاءاللہ نماز کی جو ادائیگی وہ خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ صاحب نماز آنکھیں بند کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نماز کا جو اصل جو مقصود جو شریعت نے ہمیں جو اس کا جو مطلوب ہے اصل وہ ہے خشوع و خضوع۔ اب اگر ایک بندہ آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی کیفیت دیکھے، کیا مجھے آنکھیں بند کر کے کوئی خیالات دنیاوی وسوسے تو نہیں آتے؟ اگر تو آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ آنکھیں بند کرے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ مولانا صاحب ایک بات ہے جی، آج کل مائیں بچوں کو نہیں جگاتی صبح، سونے تو بچہ پڑھے گا، اسکول جائے گا، نماز وقت نہیں اٹھانا، تو کتنی جو عمر ہے بچے کی اس تک اس کو لاڈ پیار دینا چاہیے، سلانا چاہیے، جو ہوتا ہے اکثر ہمارے گھروں میں جو روایتی انداز ہے؟ شریعت نے تو ہمیں بتایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو نماز کی تلقین کریں، تو جب 10 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو مار کر نماز پڑھائیں خود۔ تو یہ والدین کی اثر تربیت کا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو بہت زیادہ ان کی جو خواہشات ہیں اس کی پیروی میں ہم مگن ہو جاتے ہیں اور ان کی ہر ایک خواہش پوری کرتے ہیں، تو یقین جانے جو اولاد پھر والدین جو بڑھاپے میں جا کے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ جب آپ نے بچپن میں جب بچہ تھا آپ نے اس کو نماز کی طرف راغب نہ کیا، آپ نے اس کو اسلامی تعلیمات نہ دلائیں، تو اب آپ کیوں پچھتاتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آج آپ کو ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ گھر میں پوچھیں، والدین سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی اولاد کیسی ہے، تو بتائیں گے کہ اولاد اپنے والدین کو گالیاں تک دیتی ہے، تو کتنے برا سلوک کرتی ہے، مارتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ نماز جو مکروہ ٹائم ہے نماز کا وہ کون کون سے اوقات ہیں؟ آپ ساتھ 3 جو اوقات مکروہ جو شریعت نے ہمیں بتائے، ان میں اول طور پہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو جب سورج طلوع ہوگا 20 منٹ آگے جو ہوں گے یہ آپ کے مکروہ اوقات میں شامل ہوگا، اس وقت نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح زوال کا ایک وقت ہے، اس کے اندر نماز ادا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ جو نماز ہے یہ آپ ادا نہیں کر سکتے، یہ جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کوئی بھی نماز ہے یہ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ قصر سے کیا مراد ہے؟ جو سفر کے دوران نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ کتنی مسافت کے بعد یہ لاگو ہوتا ہے اس پہ قانون؟ آپ صاحب جو سفر کی نماز ہے، اگر کسی بندے نے، اگر کسی مسافر نے 92 کلومیٹر اگر سفر مسافت طے کی تو اب وہ شرعی مسافر کہلائے گا، تو اب وہ نماز وہ ادا کرے گا وہ نماز قصر کہلائے گی، یعنی آدھی نماز ادا کرے گا۔ اب اگر وہ عشاء کے 4 فرائض ہیں تو وہ 2 ادا کرے گا، عصر کے 4 ہیں تو وہ 2 ادا کرے گا، ظہر کے 4 ہیں تو وہ 2 ادا کرے گا، مغرب کے 3 ہی ادا کرے گا، فجر کے 2 ہی ادا کرے گا۔ تو یہ نماز قصر یہ واجب ہے۔ تو جب بھی مسافر آپ سفر پر ہیں تو جب آپ شرعی مسافر کہلائیں گے تو آپ نماز قصر ادا کریں گے، یہی آپ نماز قصر ادا کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ کسی نئی جگہ پہ اگر بندہ چلا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتہ جی کہ کعبے کی سمت کون سی ہے، کیا کیا جائے گا؟ اس پہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ اس میں ایک آپ یوں بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ آپ کسی صحرا میں ہیں، آپ سفر پر ہیں، کسی صحرا میں ہیں، آپ کو نہیں علم کہ کعبہ شریف کس طرف ہے، آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو آپ کو جو شریعت نے آپ کو یہ آپ کے لیے آسانی یہ رکھی ہے کہ آپ کا جہاں پہ ذہن مطمئن ہوگا، جہاں پہ آپ کا ذہن مطمئن ہے آپ اسی طرف آپ روح کر کے آپ نماز کو شروع کر سکتے ہیں۔ ساری سمتیں اللہ۔ ایسا نماز تہجد کے بارے میں فرمائیے گا کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ آج کل رمضان میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگ پڑھتے ہی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ نوافل جتنے بھی ہیں ان میں سب سے جو فضیلت افضلیت حاصل ہے وہ نماز تہجد کو حاصل ہے۔ نماز تہجد کے کم از کم 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکھتے ہیں، اور یہ سنت ہے یہ نماز ادا کرنا، اس میں بڑی روحانیت ہے اور بڑی لذت ہے اس کے اندر۔ آپ نماز تہجد ادا کریں آپ اپنے دل کے اندر سکون حاصل کریں گے۔ اور نماز تہجد کے حوالے سے اکثر لوگ اس پہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، کہ اس کا وقت کیا ہے ادائیگی کا۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ نے مختصر آپ نے اگر نیند لے لی ہے
تو چاہے آپ نے 10 منٹ سوئے ہیں یا 15 منٹ سوئے ہیں یا آدھا گھنٹہ سوئے ہیں، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھ گئے ہیں تو آپ کے لیے تہجد کا جو ٹائم ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ تو تہجد کے لیے یاد رکھے سونا شرط ہے، جب سونا شرط ہے، جب آپ عشاء کی نماز کے بعد سو کے اٹھ گئے تو جب بھی آپ اٹھیں یہ آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے، آپ تہجد کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ہے بڑی لاڈلی سی نماز ہے، بڑی پیاری نماز ہے، بہت پیاری نماز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔